صدق الله محمد صلى الله عليه وسلم. مسلسل حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا شوق حاصل کر رہا ہوں اور شب عاشور کی اس مجلس میں یہ گفتگو حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شوق حاصل کر رہا ہوں۔ امام کے نکلنے کا مقصد معاشرے میں لوگوں کے درمیان، امت کے درمیان اصلاح اور اصلاح کے سلسلے میں جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی تھی، فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، لوگوں کو دعوت دو اور استقامت کرو جیسا کہ میں نے حکم دیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تم لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ، اور ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے کتاب کے ذریعے کتاب اس صورت میں نازل ہوئی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور امر تو میں نے حکم دیا ہے تمہیں کہ تم لوگوں کے درمیان عدل قائم کرو، عدالت سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے، لا حجت بیننا و بینکم۔ اب یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دین کی جو باتیں میں نے تم
تک پہنچا دی ہیں. اب کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. اللہ یجمع بینا وإلیہ المصیر. اور اللہ ہمیں سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور اسی کی بارگاہ میں ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. اچھائی کریں گے اچھا اعمال لے کر جائیں گے, برائی کریں گے تو برے اعمال لے کر جائیں گے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اپنی اہمیت کو جان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. انسان نے اگر اپنی اہمیت کو جان لیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوقات خلق ہوئی ہے اس سے افضل و بالا و برتر ہیں ہم, تو جب انسان اس بات کو پہچان لے گا تو پھر وہ رب کو پہچان لے گا. اور معرفت کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے. مثلا کسی کے اندر اگر نماز کی معرفت پیدا کرانی ہے تو ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے. کوئی بچہ ہے, کوئی انسان ہے, نماز پڑھنے مسجد میں گیا, ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے گیا, اس سے پہلے وہ نمازی نہیں تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, آج پہلے دن گیا ہے نماز پڑھنے. یا کوئی بچہ نماز پڑھنے گیا, اب جب وہ مسجد میں ملاقات ہوئی تو اگر ہم چاہیں تو اسے نمازی بنا دیں اور ہم چاہیں اسے ہمیشہ کے لیے بے نمازی بنا دیں. نماز پڑھنے گیا, ہم نے مزہ لینا شروع کر دی, کوئی مشکل پیش آ گئی, کوئی مصیبت پیش آ گئی جو اللہ کا گھر دکھائی دیا. یا ایک صورت یہ ہے کہ اسے نماز سے دور کر دیں, یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے گیا, ہم نے اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. بہت اچھا کام کیا تم نے, واقعی بہت اچھی انسان ہو, یہ تمہارے دل میں نور پیدا کرے گی, اس سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. قربت الہی کا ذریعہ ہے, مومن کے لیے معراج ہے, دین کا سکون ہے. تمام فضیلتیں نماز کی بیان کر دی. ایک تو یہ ذریعہ ہے. ایک بچہ ہمارے ساتھ گیا نماز پڑھنے کے لیے, 7 برس کا ہے, حکم بھی ہے بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو مسجد میں لے کر جاؤ, اپنے ساتھ نماز پڑھو, جہاں بھی نماز پڑھو اس کو بھی پڑھاؤ نماز. تو بچہ آیا نماز پڑھنے کے لیے, نماز پڑھ چکا, 4 لوگوں میں کھڑے ہوئے, کتنا پیارا بچہ ہے میرا, دیکھو آج اس نے نماز پڑھی, کتنا اچھا کام کیا اس نے. گئے بازار سے کوئی تحفہ خریدا, اسے دے دیا, لو بیٹا تم نے نماز پڑھی, تمہاری نماز ہمیں بڑی اچھی لگی, اس لیے میں یہ تحفہ تمہیں دے رہا ہوں. اب بیچ بیچ میں تحفہ دیتے رہے, اس کو لالچ پیدا ہوئی کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے تحفہ مل رہا ہے. لیکن جب یہی بچہ باشعور ہوا, 15 سال کی عمر میں پہنچا, میں نماز پڑھتا تھا, میرا بابا مجھے تحفہ دیتا تھا, اب جب میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مجھے جنت نہ دے. ایک تو اصلاح کا یہ ذریعہ ہے. ایک اصلاح کا بچی ہے, ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچی, 5 یا 6 سال کی عمر ہے, بازار سے گئے, ایک مکنا خریدا, اس نے مکنا پہن لیا. جب مکنا پہن لیا اس نے تو اس کو دیکھا ہم نے, کتنی پیاری لگ رہی ہو, بالکل شہزادی کی سیرت پہ عمل کر رہی ہو, تم تو کنیز اور شہزادی زینب کی, کنیز اور شہزادی فاطمہ کی بھی بہت اچھی لگ رہی ہو. ہم نے مسلسل اس کی تعریف کرنا شروع کر دی. اب جب اس کی تعریف کی تو وہ مسلسل تعریف سننے کے لیے مکنا پہننا اس نے شروع کر دیا. اب جب یہ سن بلوغ تک پہنچے گی, جب بڑی ہو جائے گی, کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو اس سے اس کی چادر اتروا دے. یہ ہے معرفت پیدا کرانا, کسی چیز کی اصلاح کرانا, یہ ہے طریقہ. بہت زیادہ انسان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کی معرفت کرانی ہے, 14 معصومین کی معرفت کرانی ہے. ولادت کی تاریخ آ گئی, بیٹی ہے, شہزادی کی ولادت کی تاریخ آئی, بازار سے گئے, جو استطاعت تھی, کپڑے کی استطاعت تھی, کپڑا لا کے خرید کے دے دیا. کسی تحفے کی استطاعت تھی, تحفہ لا کے خرید کے دے دیا. اب جب دیا
تو فوراً یہ سوال کرے گی بابا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ سوال کرے گی، بچہ سوال کرے گا، اس کی فطرت ہے، اور فطرت انسان کی نہیں بدل سکتی ہے۔ سوال کرے گا بچہ بابا کیوں لائے، کس لیے لائے؟ تو بیٹی کو اگر دیا ہے، بیٹی تمہیں معلوم ہے آج شہزادی فاطمہ زہرا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ جب یہ کہا بابا یہ تھی کون، تو پوری تاریخ بتانی پڑے گی، پوری ہسٹری بتانی پڑے گی، سب کچھ بتایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس بچی نے لباس کو پا کر معرفت حضرت زہرا حاصل کر لی۔ کسی امام کی ولادت کی تاریخ آئی، بیٹے کو لا کے کچھ تحفہ دے دیا، بیٹے نے فوراً سوال کرنا شروع کیا بابا کیوں لائے؟ کہا اس لیے لائے کہ چونکہ آج ولادت کی تاریخ ہے۔ بابا یہ کون تھے؟ یہ ہمارے امام تھے، ان کی ماں یہ تھی، ان کے بابا یہ تھے، ان کے کارنامے یہ تھے۔ جب ہم نے تمام چیزیں بتائیں تو اس بچے کی عقل میں آئی، معرفت امام پیدا ہوئی۔ اب یہ معرفت امام ختم نہیں ہو جائے گی، سال میں جس دن بھی یہ بچہ لباس پہنے گا، یہ بیٹی لباس پہنے گی، یہ بچہ تحفہ دیکھے گا، تو فوراً اس کے ذہن میں وہی باتیں آئیں گی جو بابا نے یاد کرائی۔ تو میرے عزیزوں امام کو مان لینا کافی نہیں ہے، امام کو مان لینا کافی نہیں ہے، علوی کہلانا کافی نہیں ہے، زینبی کہلانا کافی نہیں ہے، فاطمی کہلانا کافی نہیں ہے، جب تک ہمارے کردار میں کردار علوی نظر نہ آئے، جب تک ہماری سیرت میں سیرت زینبی نظر نہ آئے، جب تک ہماری سیرت میں سیرت فاطمی نظر نہ آئے۔ جس دن ہماری کردار میں کردار علوی نظر آ جائے اس دن ہم مولا ہی ہوں گے۔ اب ہمارے بچے کو آخری امام غیب میں کیسے اسے یاد دلائیں، کیسے بتائیں کہ امام کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیے پڑھنا کچھ اور تھا، کہیں اور سمجھا، کیسے اسے یاد دلائیں، کیسے اسے بتائیں کہ امام کا انتظار کرنا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے، بہت مشکل نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ حدیث میں جمعے کا دن آئے، اپنے بچے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بچوں کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرو، پھل لا کے کھلاؤ، لا کے دیا ہم نے بچے کو پھل، بہترین کھانا بنوا دیا۔ پورے ہفتے ویسا کھانا نہیں بنواتے جیسا جمعے کے دن ہم نے بنوایا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ بچہ جمعے کا انتظار کرے گا، اس جمعے کے انتظار سے اسے انتظار امامت کی عادت پڑ جائے گی۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ امام کے ظہور کا انتظار کرے تو ہمیں جمعے کے دن یہ عمل کرنا ہوگا۔ یہ مستحب ہے۔ یا رسول اللہ کس لیے مستحب قرار دیا؟ میں نے مستحب اس لیے قرار دیا کہ تم جب اس چیز کو اس عمل کو انجام دو گے تمہارا بچہ انتظار کرے گا۔ جب آج انتظار کرے گا تو کل یہی بچہ اپنے امام کا انتظار کرے گا، ظہور کا انتظار کرے گا۔ پھر وہ بھٹکے گا نہیں، پھر وہ یہ نہیں، اس کا ذہن مرجئہ والا ذہن نہیں ہو جائے گا جو چھٹے امام کے زمانے میں ایک مذہب تھا۔ اس کا قول کیا تھا؟ وہ کہتا کیا تھا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ بس عقیدہ رکھو کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے تاکید کی دیکھو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے مرجئہ کے پاس جائیں اور ان کے عقیدوں میں گھل مل جائیں۔ یعنی امام کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی عقیدے اور عمل دونوں کے ساتھ گزارو، ورنہ تنہا عقیدے سے بغیر عمل کے جنت کے امیدوار مت رہو۔
اور جنت میں دو جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے، ایک تو ہم فیہا خالدون، وہ کون؟ منافق، کفار، یزید، شم، اس طریقے سے ہم فیہا خالدون۔ ایک وہ ہوں گے جن کی سروسنگ ہوگی، اسی لیے تو معصوم نے کہا ہے نا کہ تم اپنی برزخ کا انتظام کر کے آؤ، روز محشر ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ معصوم نے کہا ہے تو یہ جو برزخ کا عالم ہے اتنا لمبا راستہ ہے اور شفاعت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگ جو برزخی ہوں گے اور برزخی ہونے کے بعد یہ نوبت آئے گی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اعمال کی بنیاد پر۔ کتنے دن رہیں، کب تک رہیں، ایک معمولی سی آگ انسان نہیں برداشت کر پانا ہے، ایک معمولی سی آگ۔ جہنم کی آگ ہونے سے جنت ملے گی اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس سے پہلے کتنے دن جہنم میں رہنا پڑے یہ طے کرنا ہے، نہیں کہ ڈائریکٹ مل جائے گی۔ معصوم کے بدلے میں جب وعدہ کیا ہے تو وعدہ پورا ہوگا، لیکن معصوم نے قید لگا دی ہے کہ محشر میں ہم تمہاری شفاعت کر رہے ہیں۔ برزخ والا انتظام تم خود کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد محمد۔ اس آیت میں جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا 5 چیزوں کا حکم ہے، دعوت کا، استقامت کا، ہوائے نفس سے دوری کا، ایمان بے خدا، کتاب ہے نا، اور عدالت کا۔ اب جیسا کہ دعوت کے سلسلے میں کیسے دعوت دیں، قرآن خود کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو حکمت کے ذریعے اور بہترین واعظ و نصیحت کے۔ اسد ابن زرارہ یہ جو ہے مدینے کا رہنے والا ہے، اپنے ساتھی ذکوان کے ساتھ مکے آیا ہے۔ اس لیے آیا ہے چونکہ مدینے میں 2 قبیلہ اوس و خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، آپس میں ان میں ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہاں تو یہ 2 قبیلے تھے، یہ خزرجی تھا، کون؟ اسد بن زرارہ۔ یہ آیا مکے، کس لیے آیا؟ اس کا ایک دوست رہتا تھا قتیبہ، اس سے مدد مانگنے کے لیے، چونکہ جھگڑا ہو گیا وہاں پہ دونوں کو، کہ آؤ میری مدد کرو، یہاں پہ تھوڑا دقت آ گئی ہے۔ جب یہ آیا یہاں پہ مکے میں، قتیبہ کے گھر پہنچا، جیسے گھر پہنچا ملاقات ہوئی، اس لیے آیا خیریت کا آئے ہیں، ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمارے قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، چلو ہماری مدد کرو۔ کہاں یہاں تو خود پریشان ہو گئے، تو کیا ہوا؟ تو ایک جوان آیا ہے، اس نے ایک نیا اسلام پیش کیا ہے، توحید کا اعلان کر دیا ہے، یہ بے شک ہے اصول کی، توحید کا اعلان کر دیا ہے۔ حالت یہ ہے کوئی گھر باقی نہیں ہے کہ جس میں پتہ چلا بھائی مسلمان ہے، ماں باپ کافر ہیں، ماں مسلمان ہے، باپ بیٹے کافر ہیں، باپ بیٹے مسلمان ہیں، ماں کافر۔ ہر گھر میں آپس میں سب گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایسی حالت میں ایک تو تمہارا بہت دور ہے مدینہ یہاں سے، میں کیسے چلوں مدینہ، کیسے جاؤں تمہاری مدد کے لیے، دوسرے اس مشکل میں یہاں گرفتار ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں، کیسے میں مدد کے لیے جا سکتا ہوں، نہیں جاؤں گا۔ اس نے جب سنا وہ کون ہے، کیا اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں ملاقات تو ہو سکتی ہے، لیکن دیکھو ملاقات کرنا اس کی باتوں کو نہ سننا، اس لیے کہ وہ باتیں ایسی کرتا ہے، وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ جادوگر ہے۔ تو پتہ چلا مجنون کہنا کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مشرکین نے کہا ہے مجنون۔ اب اگر رسول اللہ شہزادی کے گھر آئیں اور آنے کے بعد کہیں اے بیٹی فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، اے میری بیٹی
میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے وہ یمن والی چادر لا کے دے دو۔ اچھا، رسول اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ چادر مانگ رہے ہیں۔ اور یہ جو حدیث کسا ہوتی ہے وہ کس کی بات ہے؟ حدیث کسا، حدیث کہتے ہیں بات کو، کسا کہتے ہیں چادر کو، یعنی چادر والی بات۔ اور اس حدیث میں شریک کون ہے؟ اللہ کا نبی، مولا علی، امام حسن، امام حسین، ہے نا، اور خود شہزادی اور خود اللہ بھی شریک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں عظمت چادر حضرت زہرا، حدیث محمد نہیں ہے، حدیث خدا نہیں ہے، حدیث حسن نہیں ہے، حدیث علی نہیں ہے، حدیث فاطمہ نہیں ہے، حدیث کسا ہے۔ چادر والی بات، جس کی چادر اتنی بابست عظمت ہو، خود اس کی ذات کتنی باعظمت ہوگی، کتنی باکمال ہوگی۔ اچھا، رسول اللہ نے چادر مانگی کیوں مانگی؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، حکیم کے پاس جائیے علاج کروائیے، در زہرا پہ آنے کی ضرورت کیا؟ عجب نہیں میرا رسول جواب دے، در زہرا پہ آ کے بتانا چاہ رہا ہوں، اگر اصلی شفا چاہتے ہو، اصلی شفا چاہتے ہو تو تمہیں شفا در سیدہ پہ ملے گی۔ سبحان اللہ، در سیدہ پہ شفا ملے گی، اس چادر سے شفا ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو علم بناتے ہیں، ہم جو تعزیہ بناتے ہیں، ہم جو تابوت بناتے ہیں، اسے چومتے ہیں، چوم کر بتاتے ہیں کہ حقیقی شفا اگر چاہیے ہے تو اس در سے ملے گی، اس علم سے ملے گی، اس تابوت سے ملے گی، اس تعزیے سے ملے گی۔ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، رسول اللہ نے کہا کیا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، بدن کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، پوری دنیا میں سب یہی بتائیں گے بدن کا تعلق گردن سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، پیر تک ہوتا ہے، سارا الگ چیز ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں بیماری محسوس کر رہا ہوں۔ یعنی رسول اللہ اپنی حیات میں بتا رہے دیکھو اگر بیماری ہمیں ہوگی، کمزوری ہمیں ہوگی تو صرف ہمارے بدن تک ہوگی، سر پہ نہیں ہوگی۔ آخری وقت میں رسول اللہ نے جب جمع کیا لوگوں کو، میں تمہارے لیے نوشتہ لکھ دے رہا ہوں، تو کیا کہہ کے ہٹے؟ ان کی باتیں مت سنو، یہ ہذیان بک رہے ہیں، تو معلوم ہے یہ ہذیان کی سیرت کہاں سے چلی، یہ مشرکین مکہ سے چلی۔ اب جو تم اس سیرت پہ عمل کر رہے ہو تو تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلوات پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھو اس کی باتیں مت سننا، یہ سحر کرتا ہے، جادوگر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، شاعر ہے۔ نہیں میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھنا اگر چاہتے ہو تو ایک کام کرو، کیا کریں؟ اپنے دونوں کانوں میں روئی ڈال دو۔ آج جو لوگ ذکر اہل بیت نہیں سنتے نا، معلوم ہے کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ یہ مشرکین کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں۔ ذکر سننا مومن کا کام ہے اور ذکر سے دور بھاگنا مشرکین کا کام ہے۔ اپنے کانوں میں روئی ڈال دو، روئی ڈال لی اس نے، پہنچا کہاں ملیں گے؟ کم
مقام ابراہیم پہ بیٹھے ہوں گے. یہ نوجوان جس نے خدشار پیدا کیا ان کے اعتبار سے، یہ نوجوان جو ملے گا وہ مقام ابراہیم پہ ملے گا. اور چونکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، ان بت تو مولا نے توڑے ہیں آنے کے بعد. تو یہ لوگ طواف وغیرہ کرتے تھے، مشرکین بھی. اور ٹھیک ہے، میں آیا بھی تھا احرام کی غرض سے، جاتا ہوں طواف کرتے دیکھتا ہوں، نہیں سنوں گا بات، کانوں میں روئی لگائی، پہنچا طواف کرنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ لب محمد ہل رہے ہیں. برداشت نہیں ہوا، صبر نہیں ہوا. معمولاً یہی ہوتا ہے نا کہ دیکھو موبائل آج مت کھولنا، اگر آپ نے کہہ دیا موبائل آج مت کھولنا تو موبائل ضرور کھولا جائے گا. اس حجرے میں مت جانا، دل کہے گا نہیں جاؤ. سننا نہیں بات، کان میں روئی لگا لو. اس نے طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے لب ہل گئے. اس نے سوچا کہ لاؤ سنے دیکھیں کس وجہ سے خدمشار ہو گیا، یہ بات کیا کہتا ہے. قریب پہنچا تو کیا سنا اس نے؟ حضور پڑھ رہے ہیں صلوات محمد والے قل تعالو، آؤ میری طرف. حضور پڑھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے آؤ میری طرف. اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میری طرف میں تلاوت کروں ان چیزوں کی جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام قرار دی. یہ سنا اس نے، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. وبالوالدین احسانا، 10 وصیتیں کی، 3 آیتوں میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اپنے اولاد کو تنگدستی کی وجہ سے قتل مت کرنا. کیا زمانہ تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اب یہ سن رہا ہے، اپنی اولاد کو تنگدستی کی وجہ سے قتل مت کرنا. نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، یا تم رزق دیتے ہو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاهُمْ، یا تم رزق دیتے ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بری چیزوں کے قریب مت جانا. ما ظاہرہ منہ ہو، چاہے وہ ظاہر بظاہر ہو، وما بطنا، یا چھپے ہوئے، چاہے گھر میں شراب یا باہر شراب. ہاں، بری چیزوں کے اور تمام گناہ سوچ لیجیے، قریب مت جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور دیکھو کسی کا قتل مت کرنا، اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق، مگر اگر قتل کرنا تو حق کے ساتھ. اب یہ آیت سن کے آپ لوگ جو ہیں کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے قتل کرنا نہ شروع کر دیجیے گا. ہاں، قتل بھی کون کر سکتا ہے؟ حاکم شرع. امام وقت یا اجازت دے یا حاکم شرع. اور یہ حکومت یہاں حاکم شرع نہیں ہے، کہیں آپس میں جھگڑا ہو ہم اڑا دی کر دیں، ایسا نہ ہو نہیں پائے. ہاں، اس کا حکم جو ہے اسلامی ممالک میں چلے گا. کسی نفس کو بغیر حق کے قتل مت کرنا. اور اس کے بعد ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہارے لیے وصیت ہے اللہ کی طرف سے. لعلکم تعقلون، شاید تم اپنی عقلوں کا استعمال کرو. اس کے بعد ولا تقربوا مال الیتیم، دیکھو یتیموں کا مال ہڑپ نہ لینا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپنے اور تولنے میں کمی مت کرنا. کہیں پتہ چلا دریا کے کنارے مچھلی نکالی اور آیا کوئی خریدنے، 10 کلو دینا ہے 9 کلو توڑ کے دے دی. ہاں، یہ سب نہ کرنا. یا دکان ہے کھولے ہوئے ہیں، 1 کلو آٹا دینا ہے 900 گرام دے دی. ہاں، وزن میں یہ کمی مت کرنا. عدالت کے ساتھ بالقسط اپنی زندگی عدالت کے ساتھ گزارنا. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر یہ کہ جتنی وہ سہ سکتا ہو، جتنی وہ سہ سکتا ہے.
وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم کسی سے کوئی بات کہو تو عدل کے ساتھ کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، دوستی کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں ہی کیوں نہ ہو، بیوی ہی کیوں نہ ہو، شوہر ہی کیوں نہ ہو، جتنا آپ کھینچتے رہیے. اور اس کے بعد وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد و پیمان، جو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اوفوا ذَلِكُمْ، اسے وفا کرنا ہے. اللہ سے عہد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان صاحبان امر ہیں، جو تمہارے درمیان جس پہ امر الہی نازل ہوتا ہے. امر الہی کب نازل ہوتا ہے؟ ہر سال شب قدر میں نازل ہوتا ہے. کس کے اوپر؟ جو ولی خدا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان کا دامن مت چھوڑنا. اگر تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا تو تم نے اللہ سے جو عہد کیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، وعدہ خلافی کر دی ہے. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا دینا لمن لا امانت لہو، جس کے اندر امانت نہ ہو اس کے اندر دین نہیں ہے. جو امانت الہی ہے اس کی حفاظت کرو، اسے قتل مت کرو، اسے کربلا میں کھیرو مت. یہ امانت الہی ہے. اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، حکم کے خلاف کام کیا ہے. ایک بات اور ذہن میں آ رہی تھی، اگر کوئی مت دیر ہو جائے. وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے وصیت ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم اسے اپنے ذہن میں رکھو اور عمل کرو. اب جو اس نے ان آیتوں کو سنا، ان 10 باتوں کو سنا، سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. قریب آیا رسول اللہ کے پاس، اسعد ابن زرارہ قریب آیا. آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اپنی زبان میں اپنے رسم و رواج کے مطابق سلام کرتا ہے. سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ جو حکم، یہ جو باتیں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی جانب سے؟ اپنی جانب سے یا کس کی جانب سے؟ تو رسول اللہ نے کہا پہلے تو یہ سن، جو تو نے سلام کیا ہے، اسلام میں سلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اس نے سلام کیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا دیکھ سن، یہ جو باتیں میں نے پڑھی ہیں اپنے پروردگار کی جانب سے پڑھی ہیں. پروردگار کون ہے؟ کہا وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکو تنہا ہے. کہا یہ تم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے. بس یہ سن کر اسے اپنی بات یاد آ گئی جو کتابوں میں پڑھی تھی کہ مکے میں ایک جوان آئے گا جو لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت کرے گا، اور جو کتاب میں نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری نشانیاں اس میں موجود. اور یہ جو دعوت دے رہا ہے، یہ جو بلا رہا ہے، اس کی ساری باتیں اچھی. بس ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے اپنے دین کی تعلیم دیجیے. اللہ رسول نے مارا نہ رسول نے پیٹا، کچھ بھی نہیں کیا. آیتیں سنا دی، ایمان لایا. جب وہ ایمان لایا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اب ایمان لا چکا ہے نا، میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی آیا ہے، میں اسے بھی لے کر آ رہا ہوں، آپ اس کو بھی سنا دیجیے. وہ بھی ایمان لایا. اس کو لایا، رسول اللہ نے اس کو بھی یہ آیتیں پڑھی، اس نے بھی سنی. کہا یہ تو باتیں صحیح ہیں، یہ لوگ تو گمراہ ہیں سب کے سامنے. وہ بھی ایمان لایا. اور اس کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ،
اب ہم مدینے جا رہے ہیں، مدینے میں راستہ ہموار کر رہے ہیں، ابھی مدینے میں اسلام نہیں پہنچا ہے۔ ہاں، دعوت دیکھیے کس طریقے سے انسان بلاتا ہے اللہ کی طرف، ابھی نہیں پہنچا اسلام۔ یا رسول اللہ ہم جاتے ہیں مدینے میں اور جانے کے بعد لوگوں کو آپ کے بارے میں بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے ہو سکیں گے اتنے افراد کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ یہ گیا مدینے، 1 سال بعد واپس آیا، کچھ افراد کو لے کر آیا، پھر واپس چلا گیا۔ جو لایا تھا جن لوگوں کو وہ سب ایمان لائے، اب تعداد بڑھ گئی، اب مدینے میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر گیا دوبارہ، پھر لوگوں کو، اچھے خاصے لوگوں کو اکٹھا کیا، اچھی خاصی تعداد لے کر آیا، اور تعداد لے کر آیا اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ وہی باتیں ان لوگوں کو بتا دیجئے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، پکا ایمان نہیں لا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سنیں گے ہم خود۔ رسول اللہ نے ان کو بھی سنائی آیتیں، سب کے سب ایمان لائے اور سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم جاتے ہیں مدینے میں، راستہ ہموار کرتے ہیں، راستہ ہموار کرتے ہیں، آپ آئیے گا، پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت دیجیے گا۔ جب یہ چلے گئے، راستہ ہموار ہو گیا، رسول مدینے میں آئے۔ اب مدینے میں آنے کے بعد رسول نے اسلام کو پھیلانا شروع کیا، اب تعداد خاصی بڑھ گئی۔ اب جب مدینے میں تعداد بڑھ گئی تو اب مدینے سے مکے پہ حملہ کیا۔ اس طریقے سے اسلام پھیلایا ہے رسول اللہ نے، یعنی موعظے کے ساتھ، اچھی گفتگو کر کے۔ اب کس موقع پہ پھیلایا ہے؟ پابندیاں لگ چکی ہیں رسول اللہ پہ، اس کی وجہ سے کہاں شیب ابی طالب میں ڈال دیا گیا، 3 سال تک پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ کوئی تعلقات کا اظہار کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں، تمام پابندیاں، تمام سختیاں رسول اللہ پہ لگا دی گئی۔ جب صرف اتنا موقع ملتا تھا کہ خانہ کعبہ کی بس زیارت کرنے جا سکتے تھے، کبھی کبھی جب خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ایک دن گئے تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بتاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، اور تنہا میں نہیں لاؤں گا، میرے ساتھ 200 افراد ہیں اور سب مسلح ہیں، سب کے پاس سپاہی ہیں، سب سپاہی ہیں، سب کے پاس ہتھیار ہیں، میں تنہا نہیں، ان 200 افراد جن کا میں سردار ہوں، سب کے سب میری اطاعت کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ آؤں گا۔ اس وقت میں ضرورت کیا تھی؟ رسول اللہ کے پاس کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تلوار تھی؟ نہیں تھی۔ لشکر تھا؟ نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے، سب کو قید کر دیا گیا تھا، ادھر ادھر بھیج دیا گیا تھا۔ ضرورت تھی نا، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہاں لے کے آ جاؤ، فوراً قبول کر لیا، نہیں، تیرا مقصد کیا ہے ہماری طرف آنے کا، اسلام قبول کرنے کا؟ کہا یا رسول اللہ میرا مقصد اتنا ہے کہ بس آپ وصیت کر دیجئے، مشرک ہے یہ، آپ وصیت کر دیجئے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو آپ کے بعد میں خلیفہ ہوں گا۔ کافر ہے، مکے کا رہنے والا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے، یہ کافر ہے، مشرک بھی ہے، لیکن اتنا خیال ہے کہ رسول کا خلیفہ بنا رسول کی وصیت کے نہیں بن سکتا۔ عجیب مسلمان ہے، رسول وصیت کر کے جا رہے ہیں، لوگ خود خلیفہ بنا رہے ہیں۔ صلوات پر محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وصیت کر دیجئے۔ کہا نہیں، خلیفہ بنانا میرے اختیار میں نہیں ہے،
खलीफा अल्लाह बनाता है। आयतें सुनाई, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा वजअलनाहुम अइम्मतन वजअलनी नबिय्या। ये इख्तियार हमारा नहीं है, ये इख्तियार, ये ओहदा इलाही है, ये मनसब इलाही है। तू वापस चला जा। यानी रसूलुल्लाह बताना चाह रहे हैं, ठीक है जरूरत है हमें तलवार की भी, जरूरत है सिपाहियों की भी, लेकिन जहां मकसद बदल जाए, जहां मकसद से मुनहरिफ हो जाए, तो फिर इन तलवारों की जरूरत नहीं, इसे वापस कर दो। मकसद को अपनी निगाह के सामने रखो। इस्लाम की दावत कर रहे हैं, तो इस्लाम की जब दावत कर रहे हैं तो इस्लाम का खलीफा अल्लाह की तरफ से होगा, खुद नहीं बना सकते हैं। अगर खुद बना रहे हैं तो मकसद जाया हो रहा है, मकसद खत्म हो रहा है। और क्या कहा है इस आयत में? ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत करो, है ना, ख्वाहिश नफसानी की पैरवी मत करो। जब रसूलुल्लाह इस्लाम फैलाना शुरू किया है रसूलुल्लाह ने, तो जाहिर सी बात मुशरिकीन को तो बुरा ही लग रहा था, मुसलसल सुन रहे हैं, बुरा लगता रहा था। अच्छा, इधर ये मजबूर थे, सरदार जो है वो अबू तालिब है, सैयदुल बतहा, शुजा, मुकाबले में आ नहीं सकते, करे तो क्या करें। और भतीजा रोज सुना जा रहा है, रोज कोई ना कोई मुसलमान हो रहा है। आए अबू तालिब के पास, देखो अबू तालिब आप हमारे सरदार हैं, आप अपने भतीजे से कह दीजिए ये जो कुछ भी कर रहा है, अल्लाह कह रहा है देखो इनकी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत करना। अगर इस्लाह करना है, अगर दीन पहुंचाना है ना, इनकी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत करना। ए अबू तालिब अपने भतीजे से कह दीजिए ये जो इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहा है, ये जो कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, इससे बाज आ जाए, लोगों को इस्लाम की दावत ना दे। और अगर ये बाज आ गया तो अगर ये चाहेगा बेहतरीन खूबसूरत बीवी तो मैं इसकी अच्छी शादी करा दूंगा, मालो दौलत अगर चाहेगा तो मालो दौलत का इंतजाम करा दूंगा। आयत कह रही इनकी ख्वाहिशात की पैरवी मत करना। और ये क्या पेश कर रहे हैं? जितनी दौलत चाहे हम देंगे, जैसी शादी करना चाहे हम करा देंगे, जो इसकी ख्वाहिश है हम सब पूरी कर देंगे। रसूलुल्लाह ने अबू तालिब की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ए चचा जान, अगर ये मेरे एक हाथ में चांद ला के रखते हैं, दूसरे हाथ में सूरज ला के रखते हैं, तो ये जो अम्र मैं पहुंचा रहा हूं, ये जो पैगाम पहुंचा रहा हूं, मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह, आप ये चांद और सूरज की बात क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं मेरा रसूल जवाब दे, मेरा हाथ वो हाथ है, अगर चांद की तरफ इशारा करूं तो पलटता हुआ नजर आएगा, सूरज की तरफ इशारा करूं, चांद की तरफ इशारा करूं तो टुकड़े होता नजर आएगा, सूरज की तरफ इशारा करूं तो पलटता नजर आएगा। तो इस तरीके से रसूलुल्लाह ने इस्लाह की है, इस तरीके से ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की है। इंसान अगर इस्लाह करना चाहेगा तो हो सकता है कुछ लोग कुछ चीजें पेश करना शुरू कर दें, तो इसकी पैरवी नहीं करनी है। अगर मकसद इमाम हुसैन हमारी निगाह में हमें समाज की, माशरे की इस्लाह करनी है, तो अब हमें ये नहीं सोचना है कि उनको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लग जाएगा। अम्र बिल मारूफ वाजिब है पूरे दीन में। अगर कोई बेपर्दा है
تو ہمیں اسے کہنا پڑے گا. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہمیں باز نہیں آنا ہے. حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، صبر و تحمل کے ذریعے. رسول اللہ کے اوپر وہ جھڑیاں ڈال دی جاتی تھی، گندگیاں ڈال دی جاتی تھی. اس آیت میں استقامت بھی کہا گیا ہے نا. تو کیا رسول اللہ پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. تبلیغ کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے، بدن زخمی ہوتا رہا، لوگ مجنون کہتے رہے، لوگ ساحر کہتے رہے، لیکن نہیں، استقامت کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہے. ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں اصلاح ہو اور مقصد امام حسین کا قیام ہو تو ہمیں بھی ثابت قدم رہنا ہوگا. ہمیں ڈرنا نہیں ہے کہ کون ہمیں کیا کہے گا. بھائی کہے گا، بہن کہے گی، ہے نا. اس سے ہمیں نہیں ڈرنا ہے کہ معاشرہ کہے گا کہ یہ چلے ہیں امر بالمعروف کرنے کے لیے. کیونکہ انسان جب نیکی کرتا ہے، نیک کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں. رسول اللہ کو بھی کہا ہے الٹا سیدھا. تو کیا رسول اللہ نے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، پیغام کو پہنچایا. پھر رسول کے بعد مولا کائنات کو دیکھیے، مولا کائنات کی زندگی 25 سال تک خاموش رہے، ہے نا. 25 سال تک خاموش رہے. اچھا، یہ آیت جو ہم نے پڑھی، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے اس کا نتیجہ. یہ رسول اللہ نے اسلام کو کیسے پہنچایا؟ حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اچھی زبان میں. آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پہنچا ہے، ان کے لیے آیت ثبوت ہے تلوار سے نہیں، کردار رسول سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ. کردار رسول سے پھیلا ہے اسلام. یہ احمقانہ باتیں ہیں، یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں. کردار پیش کیا ہے تو ہمیں بھی اپنا کردار پیش کرنا ہوگا، ہمیں بھی کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا میرے عزیز. اگر ہم چاہتے ہیں مقصد قیام امام حسین باقی رہے. مولا کائنات نے 25 سال تک خاموش رہے. کیا مسائل حل نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. لوگ آتے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے. اور یہاں تک کہ ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا، لولا علیون، ہاں، یعنی حل کیے ہیں. تو اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہم اصلاح صرف اپنے گھر والوں کی کریں، اصلاح صرف اس کی کرے جو اچھا ہو معاشرے میں. یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اصلاح سخت ترین دشمن بھی ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہو. اصلاح کرنا ہے، مقصد امام حسین کا قیام کرنا ہے. دیر تو نہیں ہو رہی؟ صلوات دیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. خاموش رہے اصلاح کی لوگوں کی. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسین علیہ السلام پورے گھرانے کو لے کے چل پڑے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، جب انسان اصلاح کرے گا تو سختیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. اس کے مقابلے میں اللہ نے کہا ہے ثبات قدم رکھنا، اپنے قدم کو ثابت رکھنا. کربلا والوں نے اصلاح کے حقیقی معنی کو ہمارے درمیان ظاہر کر دیا. کربلا کا بڑے سے لے کر چھوٹے بچے تک نے بھی کہیں آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، کوئی تاریخ کہہ نہیں سکتی کہ کسی کا قدم لرز گیا ہو. بابا بیعت کر لیجیے، نہیں. بابا پیاسی ہوں، نہیں. بیعت کر لیجیے، پیاس بہت زیادہ پریشان. حتیٰ راہ کوفہ شام کی سختیوں میں بھی، اتنے مصائب و آلام میں بھی ثبات قدمی نہیں. تم چادر چھینتے ہو تو چھینو، تم بچوں کو مارتے ہو مارو، تازیانے برساتے ہو تو برساؤ، لیکن یہ نام
اور یہ ذکر قیامت تک باقی ہے۔ ہاں عزاداروں، شب عاشور آ گئی، قیامت کی شب عاشور۔ معلوم ہے شب عاشور امام حسین علیہ مقام نے ایک رات کی مہلت، ایک دن کی مہلت کیوں مانگی؟ عبادت کے لیے۔ مولا عباس کو بھیجا ہے تو کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ جاؤ عباس ایک شب کی مہلت مان لو، انی احب الصلاۃ، میں نماز کو دوست رکھتا ہوں۔ کتنا نماز کی عزت کرتا تھا یہ گھرانہ۔ جناب مسلم تلوار تنی ہوئی ہے، 2 رکعت نماز کا موقع۔ فرزندان مسلم تلوار تنی ہوئی ہے، 2 رکعت نماز کا موقع۔ دشمن حملہ کر رہے ہیں، حسین جماعت کو قائم، اسی لیے تو زیارت میں پڑھتے ہیں قد اقمت الصلاۃ، بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کی۔ یہی حسین علی مقام ہے۔ شب عاشور اصحاب کی نمائندگی حبیب ابن مظاہر کر رہے ہیں، اعزا کی نمائندگی مولا عباس کر رہے ہیں۔ خیمے میں بلایا، سب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد مولا نے کہا دیکھو میں صاف صاف بتا رہا ہوں، کل کا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے، سب کو قربان ہونا ہے، سب کو قربان ہونا۔ میں تم پر سے بیعت اٹھا لے رہا ہوں اور تمہاری جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ کتنا ایمان ہے میرے عزیزوں، کتنی ثابت قدمی ہے۔ میں بیعت اٹھا لے رہا ہوں، جس کو جانا ہے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حسین نے چراغ کو گل کر دیا۔ اجالے میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہوگی، میں چراغ بجھا دے رہا ہوں، جانا ہے تو چلے جاؤ۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، اب جو چراغ کو گل کیا ہے تو جیسے جس حالت میں لوگ بیٹھے تھے کروٹ تک نہیں بدلی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو آقا حسین یہ سمجھ لیں کہ یہ جانا چاہ رہا تھا، شرمندگی کی وجہ سے نہیں۔ یہ ہے ثبات قدمی کربلا والی، کروٹ تک نہیں بدلی، تلوار جیسے لیے تھے ویسے ہی لیے رہے، جس طریقے سے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، نہیں بدلی۔ پوری رات عبادت میں گزر گئی، ادھر شراب جوا، ادھر قرآن کی تلاوت کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی، تلاوت ہو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ میرے عزیزوں، شب عاشور دیر رات آقا حسین صحرائے کربلا میں دامن کو پھیلا کے کچھ اٹھاتے ہیں دامن میں رکھتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں دامن میں رکھتے ہیں، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ اٹھاتے ہیں دامن میں رکھتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا عباس نے آہٹ محسوس کی کہ لگ رہا ہے کوئی آ گیا۔ مولا عباس جاتے ہیں، کون؟ بس ایک مرتبہ آقا حسین کہتے ہیں عباس گھبراؤ نہیں، میں ہوں۔ بس مولا عباس آقا حسین کے قریب جاتے ہیں، اے آقا کیا کر رہے ہیں؟ عباس صحرا دیکھ رہے ہو نا، اس صحرے میں جو کانٹے پڑے ہوئے یہ دیکھ رہے ہو نا، اے عباس ان کانٹوں کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ مولا کانٹوں کو کیوں اکٹھا کر رہے ہیں؟ بس پر تو حسین تڑپ کے کہتے اے عباس کل جب ہم شہید ہو گئے تو خیام میں آگ لگا دی جائے گی، خیام سے چھوٹے چھوٹے بچے صحرا کی طرف بھاگیں گے، کانٹوں کو اکٹھا کر رہا ہوں تاکہ ان کے بین کانٹے نہ چبھنے پائے۔ اے مولا بچوں کے لیے کانٹوں کے سلسلے میں کانٹا چن رہے ہیں، اے مولا کل آپ کے جوہر علی اکبر کے سینے میں پرچی ٹوٹے گی۔
शब आशूर तमाम हुई, सुबह आशूर आई, भाई वो भी तमाम हुई, कुर्बानियों का सिलसिला जारी हुआ। मासूम अली असगर का मसाइब पढ़ा जाता है ना, अज़ादारों, खेमे में छोटे छोटे बच्चे सकीना के साथ अलतश 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 की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। बस एक मर्तबा सकीना ने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों को अली असगर के खैमे में लेके जाते हैं, शायद अली असगर के लिए पानी हो। अब जो सकीना इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर खैमे अली असगर में पहुंचती है अज़ादारों, तो सकीना क्या देखती है, मेरा भैया अली असगर माहिए बेआब की तरह तड़प रहा है। मछली जब पानी से बाहर निकलती है 3 कैफियतें तारी होती है। जब ताकत होती है तो फड़कती है, तड़पती है, उठती है, गिरती है। जब ये ताकत खत्म हो जाती है, कभी दाई जानिब पलटती है, कभी बाई जानिब पलटती है। और जब एकदम ताकत खत्म हो जाती है तो कभी मुंह को खोलती है, कभी मुंह को बंद करती है। अज़ादारों, इस वक्त अली असगर का हाल यही था। कभी मुंह को खोलते थे, कभी मुंह को बंद करते थे। जब अली असगर मुंह को बंद करते थे, बीवियां में कोहराम बर्पा हो जाता, हाय मेरा अली असगर, मेरा अली असगर रुखसत हो गया। अज़ादारों, बीवियों की इन आवाजों को आका हुसैन ने सुन लिया। मैदान से आए, ये बहन ज़ैनब, अभी तेरा भाई हुसैन जिंदा है। ए बहन ज़ैनब, ये रोने का सबब क्या है, रोने की वजह क्या है? बस एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए भैया, अली असगर प्यासा है। हुसैन ने अली असगर को लिया, लाओ बहन, मैं गुनहगार हूँ इनके नजदीक, पानी का मुतालिबा करता हूँ, हुज्जत तमाम करता हूँ, ताकि कहने को ना रह जाए अगर हुसैन ने बच्चे के लिए पानी मांगा होता तो हम दे देते। हुज्जत तमाम करनी, लाओ बहन। हुसैन अली असगर को लेते हैं, ज़मीने करबला, मैदान करबला में आते हैं। मैंने एक दिन फेसबुक में एक जगह ज़मीन की गर्मी का आलम, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन गर्म होती है, गर्मी होती है, मैंने देखा कि खाक उबल रही थी। ज़मीन करबला के लिए कहा जाता है कि रोज़े आशूर ज़मीन करबला इतनी गर्म थी कि अगर उसके ऊपर दाना रख दिया जाए तो वो भुन जाता है। इतनी गर्म ज़मीन पर हुसैन मासूम अली असगर को आगोश में लेकर पहुंचते हैं। ए जालिमों, अगर मैं खताकार हूँ, अगर मैं गुनहगार हूँ, इस मासूम बच्चे ने क्या खता की है? इस मासूम बच्चे की क्या गुनाह है? इसे चंद कतरे आग, बच्चों की प्यास घरों में देखा होगा। जो बच्चा 6 महीने का होता है, मासूम होता है, उसकी प्यास कैसे बुझाई जाती? एक प्याले में थोड़ा सा पानी लिया जाता है, या तो चम्मच डाला जाता है, या उंगलियां डुबोई जाती हैं। उंगलियां डुबोने के बाद जो उंगलियों में 2-4 कतरे पानी आते हैं, वो मासूम बच्चे की हलक में डाला जाता है। ए जालिमों, अगर तुम समझते हो मैं पानी पी लूंगा, 2-4 कतरे आपका सवाल कर रहे हैं। ए जालिमों, मैं इस बच्चे को ज़मीने करबला पे लिटा दे रहा हूँ। हुसैन ने इस जलती हुई जमीन पर अली असगर को लिटाया, पानी ला
اس جلتی ہوئی زمین سے بدن کو چھوڑ چکی ہے. اس کے بعد ان تو ظالموں نے پانی نہ دیا. ہرملا نے 3 بھال کا تیر نکالا. یہ تیر معلوم ہے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب جنگی مشق کرائی جاتی ہے، تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، تو سامنے لوہے کی ایک موٹی چادر لگا دی جاتی ہے. موٹی چادر لگائی جاتی ہے اور اس چادر پہ اس تیر سے نشانہ لگایا جاتا ہے اور نشانہ اس کا کامیاب ہوتا ہے جس کا تیر اس چادر کو پھاڑ دے. بس ایک مرتبہ ہرملا 3 بھال کا تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لگاتا ہے، تیر چلا، ہم پڑھ دیتے ہیں علی اصغر کا گلا چھنا. عزاداروں، اس تیر سے علی اصغر کا گلا نہیں چھنا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں اس تیر سے علی اصغر سوا ہو گئے. بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. حسین نے اس خون کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان سے آواز آئی.